والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، بندہ نواز، آپ مجھے جہاد کی اجازت عطا فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کرتا، نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو جا کر کے ان کی خدمت کر، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ تجھے حج کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کی صف میں کھڑا فرمائے گا۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام والدین کے فضائل بیان فرما رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، بندہ نواز اگر کوئی 2 بار دیکھے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے 2 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی نے عرض کیا، حضرت اگر کوئی 3 بار دیکھے؟ تو میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر و اطیب، فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اگر تم 100 مرتبہ اپنے والدین کا چہرہ دیکھو گے تو عرش کا رحمان تمہیں 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا 100 بار بھی دیکھو گے وہ 100 حجوں کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کتب کے اندر والدین کے حقوق کو پڑھا اور رب کے کلام میں نے والدین کے حقوق کو پڑھا، حدیث رسول کے اندر والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا، تو میں نے ایک دن اپنی والدہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، والدہ شریعت نے تیرے اتنے زیادہ حقوق بیان کیے ہیں، اگر ساری زندگی بھی میں تیری خدمت کے لیے کمر بستہ رہوں تو میں کبھی بھی تیرے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ جب والدہ میں آپ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو میں رب کے حقوق کیسے ادا کروں گا؟ اگر والدہ آپ میرے اوپر نوازش فرمائیں، مجھے اپنے حقوق معاف فرما دیں تو میں رب کے حقوق ادا کر لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب والدہ نے میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو میرے ہاتھوں کو کھول کر کے میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور مجھے ارشاد فرمانے لگی، بیٹا میں نے تجھے اپنے حقوق معاف کر دیے، تو رب کے حقوق ادا کر لے۔ فرماتے ماں کے اس جملے کے بعد میں نے اپنا مسلح اٹھایا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا، وہاں سارا وقت میرا عبادت میں ریاضت میں گزر جاتا۔ بالآخر 12 سال گزر گئے مجھے بادیہ پیمائی کرتے ہوئے، پھر میرا گزر سرزمین بستام سے ہوا۔ دل کے اندر خیال آیا، با یزید چلو والدہ کی زیارت کر کے عرش کے رحمان سے ایک مقبول حج کا ثواب لیتے جاؤ۔ فرماتے رات کا اندھیرا گہرا تھا، میں دروازے پہ دستک دینے لگا تو میرے قلب کے اندر بات آئی، با یزید 12 سال مسلسل گزر گئے، تو نے اپنی والدہ کی خدمت نہیں کی، اب رات کا اندھیرا گہرا ہے اور تیری والدہ نیند کی آغوش میں ہوگی، تو اپنی والدہ کے آرام کے اندر خلل کیوں ڈالے گا؟ فرماتے ٹھٹھرتی ہوئی رات میں دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا رہا۔ صبح جب تہجد کا وقت ہوا تو میں نے اپنے گھر سے پانی باہر آتا ہوا دیکھا، میں سمجھ گیا میری والدہ تہجد کے لیے بیدار ہوئی ہے۔ میں دروازے پہ دستک دینے لگا تو اندر سے آواز آ رہی تھی،
اے عرش کے رحمان، میرا بیٹا با یزید 12 سالوں سے تیری تلاش میں نکلا ہوا ہے، تو اسے اپنا قرب عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں جب ماں کی زبان سے نکلنے والے یہ لفظ میں نے سنے تو دروازے پہ دستک دے کے میں والدہ کے قدموں میں گر گیا اور میری زبان پہ بے ساختہ جاری ہوا، با یزید، جس رب کو تو جنگلوں میں تلاش کر رہا ہے وہ رب جنگلوں میں نہیں بلکہ تیری ماں کی دعاؤں میں چھپا ہوا ہے۔ والدین کی خدمت انسان کو رب کا قرب دلاتی ہے، والدین کی خدمت انسان کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بادیہ پیمائی کا ارادہ ترک کر دیا اور میں نے ارادہ باندھ لیا کہ آج کے بعد میں اپنی والدہ کی خدمت کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں ساری رات والدہ کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتا۔ پھر ایک رات ایسا ہوا میری والدہ بیدار ہوئی اور مجھے ارشاد فرمانے لگی، با یزید مجھے پانی چاہیے۔ میں نے جلدی اٹھ کے مشکیزہ دیکھا تو مشکیزے میں پانی موجود نہیں تھا۔ میں نے مشکیزہ اٹھایا، چشمے کی طرف دوڑ نکلا۔ جب پانی بھر کے واپس آیا تو میری والدہ پھر نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ میں نے پانی کا اب خورا بھرا اور والدہ کے سرہانے کھڑا رہا۔ میں سویا اس لیے نہیں کہ ممکن ہے کہ والدہ کی آنکھ کھلے، مجھ سے پانی طلب کرے اور میں پیش نہ کر سکوں۔ فرماتے ہیں سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات، پانی کا قطرہ جہاں پہ گرتا وہ برف بن جاتا۔ میں اب خورا لے کر والدہ کے سرہانے کھڑا رہا۔ تہجد کے وقت والدہ کی آنکھ کھلی تو کلیجہ پھٹنے لگا، میری والدہ کی آنکھیں بہنے لگی۔ کہا، با یزید سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات میں ہاتھ میں پانی کا اب خورا لے کے کب سے کھڑے ہو؟ عرض کیا، والدہ جب سے آپ نے پانی مانگا ہے۔ آپ فرماتے میری والدہ نے پانی کے پیالے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ اپنا دامن رب کی بارگاہ میں پھیلا کے عرض کرنے لگی، عرش کے رحمان، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ میرے با یزید کو اپنا قرب عطا فرما دے۔ فرماتے عرش کے رحمان کی قسم، مجھے 12 سالوں کی عبادت و ریاضت نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا مجھے ماں کو پانی کا گھونٹ پلا کے رب نے اپنا قرب عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک میں دنیا میں اس شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پیارے موسیٰ، فلاں جگہ ایک شخص بیٹھ کر کے گوشت بیچ رہا ہے، وہ جنت کے اندر تیرا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا، دن کے وقت اس کے معمولات دیکھتا رہا، کوئی خاص عمل نہیں تھا اس کا کہ جو جنت کے اندر اللہ کے پیغمبر کی قربت اس کو نصیب ہوتی۔ فرماتے معمول کے مطابق اس نے کاروبار کیا۔ میں نے کہا ممکن ہے کہ یہ رات کو کوئی عمل کرتا ہو جس کی وجہ سے رب العالمین نے اس کو وقت کے پیغمبر کا پڑوس جنت میں عطا فرما دیا۔ آپ فرماتے میں نے اسے کہا میں اللہ کا پیغمبر موسیٰ ہوں اور ایک رات تیرے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ عرض کرتا حضرت میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ آپ فرماتے میں اس کے گھر چلا گیا، اس کے گھر میں اس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے، لیکن اس نے کھانا تیار کیا۔ سب سے پہلے ایک بوڑھی عورت کے پاس جا کے اس نے کھانے کا تش رکھا۔ جب کھانے کا تش بوڑھی عورت کے پاس رکھا اور نوالا توڑ کر کے بوڑھی عورت کے منہ کے اندر رکھا، وہ بوڑھی عورت مسکرا پڑی اور زیر لب بول کر اس نے کچھ لفظ کہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا ان لفظوں کی وجہ سے یہ شخص مسکرانے لگا۔ میں نے قریب جا کر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بندہ خدا یہ عورت کون ہے؟ عرض کرتا حضرت یہ میری والدہ ہے۔ فرمایا جب تو نے نوالا منہ میں رکھا تو اس نے کیا کہا؟ تو یہ کہتا حضرت چھوڑیے نا، یہ بوڑھی ہو چکی ہے، محبت کے اندر آ کے ایسی باتیں کر دیتی ہے۔ فرمایا نہیں بتا تو صحیح اس نے کہا کیا؟ تو جب اسرار پہم بڑھا تو اس نے کہا حضرت جب میں نے نوالا منہ میں رکھا تو میری والدہ نے کہا بیٹا تو میری خدمت کرتا ہے، میں عرش کے رحمان سے دعا کروں گی کہ عرش کا رحمان اس کے بدلے میں قیامت کے روز تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ کہا پھر تو کیوں مسکرا پڑا؟ کہا میں اس لیے مسکرا پڑا والدہ تو محبت میں ایسی باتیں کر دیتی ہے، کہاں میرے جیسا گناہگار، کہاں پہ اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جو سرے تو رب سے ہم کلام ہوتا ہے،
موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو برسے اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا نوجوان خوش ہو جا، عرش کے رحمان نے تیری والدہ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ صاحب والدین کی دعائیں اور والدین کی خدمت رب کا قرب بھی دلاتی ہے، پھر جنت کے اندر وقت کے پیغمبر کا پڑوس بھی دلا دیتی ہے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو والدین کی خدمت نہیں کرتے اور پھر اپنی زبان درازی کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ابا جی آپ کو نہیں پتا، اماں جان یہ میری زندگی کے پرسنل معاملات ہیں، آپ ان کے اندر انٹرفیئر نہ کیا کریں۔ ظالم آج ان کو کہتا ہے آپ میری زندگی کے معاملات کے اندر نہ بولا کریں، جس کو تجھے بولنے کا طریقہ سکھا دیا ہے، جس نے تجھ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا ہے، آج اسے کہتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے جس نے اپنی زندگی کی بہاریں تیرے اوپر قربان کر دی ہیں، جس نے زندگی کی اور زندگی کے قیمتی ترین لمحات جو جوانی کے لمحات ہوتے ہیں، جس نے اپنی جوانی کے لمحات تیرے لیے وقف کر دیے ہیں، جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنی خوشیوں کا قتل عام کر کے تیری زندگیوں کو پروان چڑھایا ہے۔ صاحب آج اس اجتماع کے اندر یہ پیغام لے کر جائیں، اور یہی پیغام ادارت المصطفیٰ کا ہے کہ اگر والدین ناراض ہو جائیں تو اپنی داڑھی کے ساتھ بھی جو ہے وہ پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے رہو تو تمہیں کبھی فیضان نصیب نہیں ہوگا۔ اگر والدین کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے تم تبلیغی چلے لگاتے رہو، کبھی بھی جو ہے وہ گنبد خضرا کا نور تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر و قیمت کو پہچان کے ان کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں، اور جن کے چل بسے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں۔ عرش کا رحمان میرے کہے گئے لفظوں میں دلوں میں اترنے کا فن پیدا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔